السلام علیکم، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں عبدالغنی کاکڑ۔ ناظرین، آج ہم بلوچستان میں صوبے کے مختلف جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں جو ملک دشمن قوتوں کی جانب سے طلباء کی ذہن سازی کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، جس طرح برین واشنگ کی جاتی ہے لوگوں کے حقوق کے نام پہ، اور ہماری جو یوتھ ہے ان کو مس گائیڈ کرنے کے لیے جو ایک منظم منصوبے کے تحت کام کیا جا رہا ہے، اس منصوبے کو کس طرح ناکام بنایا گیا ہے، اور عثمان قاضی کی گرفتاری کے بعد بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں اس نیٹ ورک کے لوگوں کو کس طرح نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے، ان کے جو عزائم ہیں وہ کس طرح ناکام بنائے گئے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اسی طرح لسبیلا یونیورسٹی میں کچھ معاملات ایسے بنے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ جو تعلیمی ماحول ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے۔ کل وہاں پہ کچھ جھڑپوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھی۔ وہاں پہ یہ جو جھڑپیں ہیں یہ کیوں ہوئی ہیں، اور طلباء نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کیوں کوشش کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور موضوع یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، ناظرین، اس کے حوالے سے کچھ نئی تفصیلات یہ سامنے آئی ہیں کہ یہ تفصیلات جو کنفرم ہوئی ہے مختلف لوگوں کی جانب سے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ BYC کے دھرنے میں جو خواتین شریک ہوتی ہیں، ان میں کچھ خواتین کے حوالے سے یہ معاملات سامنے آئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں جاتی، یا ان کو لانے کے لیے باقاعدہ پیمنٹ کی جاتی ہے۔ یہ وجوہات کیا ہیں اور اس صورتحال کے اصل حقائق کیا ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ایک کیس براق ڈیجیٹل نے ایکسپوز کیا تھا، جس میں ایک خاتون تسلیم کر رہی ہے کہ کس طرح اسے پیسے دے کر اس دھرنے میں لایا گیا، اور پھر بعد میں انہیں پیسوں کی جو پیمنٹ تھی وہ بھی نہیں کی گئی۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح بلوچ خواتین کو اپنے عزائم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں اصل سٹوری کیا ہے؟ اس پر ہم آج کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شبیر بلوچ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ شبیر صاحب، آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں آج کے اس ایونٹ کو ہم اس کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں مسلسل شکایات یہ سامنے آ رہی تھی کہ جو طلباء کا تعلیمی نظام ہے اسے کچھ عناصر کی جانب سے ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک پلان سامنے آیا تھا۔ تو اس کی پھر جب تحقیقات کی گئی، ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان پہ انہوں نے جس طرح کام کیا، اور ایک بہت بہترین طریقے سے جو یہ نیٹ ورک تھا جو کہ طلباء کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے وہ استعمال کر رہا تھا، اس کو جس طرح ڈیٹیکٹ بھی کیا گیا، اور ان کے ایک اہم کردار عثمان قاضی کو جس طرح گرفتار کیا گیا۔ پچھلے دنوں آپ نے ان کا بیان بھی دیکھا، ان کی کنفیشنل جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی ضرور۔ تو آپ کے خیال میں حکومت اس وقت جو کردار ادا کر رہی ہے بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں طلباء کی ذہن سازی کے لیے، دشمن جو کام کر رہا ہے، اس منصوبے کو کس طرح ناکام بنایا جا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ محترم عبدالغنی کاکڑ صاحب اور براق ڈیجیٹل کی پورے ٹیم کا، اور خاص کر کیمرہ مین کا۔ دیکھیں، یہ بہت ایک اہم سوال ہے۔ میں اپنے جتنے بھی ماضی کے انٹرویوز ہیں ان سب پہ میں بات کر چکا ہوں۔ BYC، BSO، BSO پچار، BSO منگل، BSO موتین، جو پشتون جو ہے نا تنظیمیں ہیں، اسٹوڈنٹس، دیکھو ان کو کوکلا بنانا، ان کو کمزور کرنا، اور ان کو جو ہے نا یونیورسٹیز اور کالجز میں ان کے ان سرکل کو چلانے نہ دینا، کیونکہ عبدالغنی کاکڑ صاحب، پتہ نہیں ایک پٹھان ہونے کے ناطے، ایک بلوچ ہونے کے ناطے یہ بدبختی ہمارے سر پہ چڑھ گیا ہے کہ آپ پاکستان کے سر پہ چڑھ گیا ہے۔ آپ دیکھیں جو ہے نا امریکہ ہو، آپ دیکھیں جو ہے نا جتنی بھی باہر کے کنٹریز ہیں، میں اور جگہوں کو ٹچ نہیں دیتا ہوں، ایران میں خود گیا ہوں۔ ایران میں جو ہے نا آزاد بلوچستان، وہاں پہ جو ہے نا ایک آزاد یونیورسٹی کے نام سے ہے، آزاد بلوچستان نہیں، ایک آزاد یونیورسٹی کے نام سے یونیورسٹی ہے جسے دانشگاہ کہتے ہیں، اور ایک سیستان بلوچستان کے نام سے یونیورسٹیز ہے۔ آپ وہاں پہ بھی جائیں سر، آپ کو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ملیں گے۔ یہ جو ہے نا سرکلزم، بلوچزم، یا جو ہے نا وہاں پہ شیعہ والا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں پہ قانون اس معاملے میں بڑا سخت ہے۔ بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں، ایران میں اگر آپ 10 سے 50 لوگوں کی ایک اکٹھا جو ہے نا ملی بغت ہو، اور وہ اسٹرائک اور ہڑتالیں بھی کریں گے نا، تو ان کو ڈائریکٹ پھانسی دیتا ہے۔ ہم یار پاکستان تو الحمدللہ ہم لوگ شکر کریں، اس پاکستان کے لیے ہم کروڑوں دفعہ شکر کریں کہ اس پاکستان میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں عبدالغنی کاکڑ صاحب، میں 3-4 دفعہ تھائی لینڈ گیا ہوں، میں ترکی گیا ہوں، میں دبئی گیا ہوں، خدا کی قسم میں ایران گیا ہوں۔ ایران میں آپ کو ایسا مثال دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے سردار
جو کہ 70-72 سال کا جو ہے نا بندہ تھا, وہ ٹریفک پولیس کو دیکھتے ہی اپنا بیلٹ اس نے باندھا. میں نے سوال کیا, میں نے کہا سردار صاحب یہ بیلٹ کیوں باندھا؟ کہہ رہے ٹریفک پولیس ہے. میں نے کہا آپ ٹریفک پولیس سے ڈرتے ہیں؟ کہہ رہے یہ ٹریفک پولیس سے میں نہیں ڈرتا, یہ قانون ہے, یہ میرے زندگی کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے جو کہ مجھے فالو کرنا ہے. ہمارے جو سردار ادھر کہتے ہیں کہ کوئی اگر ہمارے سامنے آ جائے ہم اس کو تو مار دیں گا, ہماری بے عزتی ہوگی. تو سر دیکھیں جی, یونیورسٹیز بننی چاہیے ہمارے بلوچوں کے سویلائزیشن کے لیے, پٹھانوں کے سویلائزیشن کے لیے. ان کو رستہ دکھانا ہے. ان کو دیکھیں, آج میں آپ کو کہتا ہوں, آپ کوئٹہ میں گاڑی کے ساتھ جائیں گے, جب آپ جائیں گے اپنا سیدھا راستہ قانون کو فالو کریں گے, کبھی ادھر سے بائک آ گیا, کبھی ادھر سے رکشہ آ گیا, کبھی سامنے سے گاڑی آئے گا. تو دیکھو قوم کو آپ ایک اچھے راستے پہ لائیں گے تب جا کے قوم میں تبدیلی آئے گا. باقی بات یونیورسٹیز, بات کالجز کی, بہت بڑی انکشاف آپ کو بتانے جا رہا ہوں. جیسے کہ آج کل لسبیلا کا جو ہے نا ایشو بڑا چل رہا ہے. لسبیلا یونیورسٹی میں کل سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس نکلے ہوئے ہیں. ایک ایسا جو ہے نا شخص, ہمارے سی ایم سرفراز بگٹی صاحب تو ماشاءاللہ ڈاکٹروں کے تعریفوں سے تھکتے نہیں ہیں. کہتے ہیں ڈاکٹر باہر ملک سے آتے ہیں جو ہے نا اس ملک میں سرو کریں, ایسے ڈاکٹرز کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. آج میں سوال کرتا ہوں جو ہے نا سی ایم بلوچستان سے, آج میں سوال کرتا ہوں ظہور بلیدی سے کہ ایک ایسے جو ہے نا شخص جنہوں نے امریکہ چھوڑا, جنہوں نے کینیڈا چھوڑا, کینیڈا میں اس کے بچوں کی پیدائش کینیڈا میں ہوئے ہیں, ان کی برتھ پیدائش میں ہے, ان کو چھوڑ کے اسی کینیڈا میں اس کو سیلری ملتی تھی 20 سے 30 لاکھ روپے. انہوں نے اس کو چھوڑا اور لسبیلا یونیورسٹی میں 11 سال سے اپنے خدمات سر انجام دیا, اور اس خدمات میں انہوں نے سرکلز ختم کیے. انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ جو یہ بلوچیت ہے, جو بلوچ اسٹوڈنٹ کا ایک گروہ ہے, اس کو ختم کیا. اور اس کو یہی بلوچ اسٹوڈنٹ تانے دیتے تھے کہ آپ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں, آپ انٹیلیجنس کے ایجنٹ ہیں, مگر وہ کہتا تھا میں فخر سے کہوں گا کہ میں جو ہے نا ایجنٹ ہوں, مگر مجھے کیا کرنا ہے, لوگوں کو پڑھانا ہے. اب انہوں نے 50% اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ اسکالرشپ دیا. انہوں نے ان 11 سالوں میں دوست محمد بلوچ جو ہے پندرانی, انہوں نے جو ہے نا پورا نقشہ تبدیل کیا حکومت کے ساتھ مل کے, اور 7.5 ارب, بہت بڑی اماؤنٹ ہے سر, 7.5 ارب جو ہے نا دوست محمد پندرانی نے وہاں پہ لگائے, حکومت کے سپورٹ سے لگائے. 1 روپے ادھر ادھر نہیں کیا. اسی یونیورسٹی کو اتنا خوبصورت یونیورسٹی بنایا جو کہ آپ کے کوئٹہ میں موجود نہیں ہے اس طرح کے خوبصورت یونیورسٹی. مگر اس کا انجام کیا ملا, اس کا نتیجہ, اس کا کنسیکوینس کیا ہے کہ جب اس کو سی ایم بلوچستان نے اپنے پاس بلایا, کہہ رہا ہے ہمیں سننے میں آیا, ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا 1000 لیٹر پیٹرول ڈیزل استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو ہے نا ہمارے وی سی جیسے لوگوں کو, ہمارے قابل جیسے لوگوں کو, ہمارے وہ محب وطن پاکستانی جو دوست محمد پندرانی کے نام سے ہے, وہ موسٹ سینئر بھی ہے, ان کے خدمات جب یہ لوگ اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے اور اس نگیٹیوٹی کو دور کرنے کے لیے خدمات سر انجام دیں گے, کیا اس کا انجام یہ ہونا چاہیے؟ آپ نے لسبیلا یونیورسٹی کا حوالہ دیا, تو لسبیلا یونیورسٹی میں یہ جو وہاں پہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں, تو اطلاعات تو یہ سامنے آئی کہ وہاں پہ جو ڈرگ مافیا ہے اس کی کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی تھی, کیونکہ ظاہر حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں سے منشیات کا استعمال جو ہے وہ روکنا ہے, اور اس حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو اقدامات وہاں پہ کیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو ماحول خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اس کے پس پردہ محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے پس پردہ محرکات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہر سرکل میں, ہر گھر میں, ہر صوبے میں, ہر ضلع میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر تحصیل میں لیڈرشپ میٹرز کرتی ہے. آپ کے گھر میں آپ کا والد جتنا سخت ہے آپ کے اوپر, جتنا قانون آپ کے اوپر لگاتا ہے, اس تب جا کے گھر بنتا ہے نا. سارا کمال جو ہے نا لیڈرشپ ہے میرے بھائی. یونیورسٹی آف بلوچستان کی اچھی لیڈرشپ نہیں ہوگی تو وہاں سے آپ کو دہشت گرد ملیں گے. ابھی بیوٹمز ہے, ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, آپ اسی بیوٹمز میں آپ کو عثمان قاضی کے نام سے دہشت گرد مل گیا کہ نہیں ملا؟ اب سوچیں کہ جب ہمارے ادارے یونیورسٹیز کے اوپر جو ہے نا فوکس نہیں کریں گے, کالجز کے اوپر فوکس نہیں کریں گے, تو ہمیں عثمان قاضی جیسے لوگ بہت ملیں گے. اب تو یہ لسبیلا یونیورسٹی سر, دس از دا ہب آف دا بلوچ نیٹورک. What? This is the hub of the Baloch network. If they are going to be on the negative path,
اب لسبیلا یونیورسٹی جو کہ سندھ کو کنیکٹ کرتی ہے, جو کہ گوادر کو کنیکٹ کرتی ہے, اب جب گوادر سے جو ہے نا ایران میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ملیٹنٹس ہیں, ایران میں جو کلدم تنظیمیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس بات کو سنیں گے تو بتائیں لسبیلا یونیورسٹی میں اپنا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اگر آپ جی اے سندھ کی طرف جائیں تو جی اے سندھ میں بھی یہی چیز, یہی کانسیپٹ بنے گی نہیں بنے گی. تو میرے پیارے بھائی, لسبیلا یونیورسٹی میں جو منشیات پرستی ہے, جو منشیات کو زیادہ فروغ دیا جاتا ہے, اس میں جو بلوچیت ہے اس کو فروغ دیا جاتا ہے, خدا را اس کی لیڈرشپ میں فوکس کرے. میرا حکومت بلوچستان سے درخواست گزار ہوں, میرا شبیر صاحب حکومت تو کام کر رہی ہے نا, آپ نے کام کر رہی ہے, مطلب آپ کے خیال میں کام کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو تھریٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے حکومت وہاں پہ کام کر رہی ہے. آپ کا بجٹ تعلیم کا وہ بڑھایا گیا ہے, تعلیمی اداروں کے اندر ملیٹنٹس کی یا جو سو کالڈ دہشت گرد تنظیمیں ہماری جو یہاں پہ امن سبوتاش کر رہی ہیں, ان کے عزائم ناکام بنانے کے لیے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کے پورے نیٹ ورک کو بسٹ کیا گیا ہے. اور یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ میرے خیال میں راک کے جو اپروکسیز ہیں انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح بڑے پیمانے پر ان کو اس طرح بلو ملے گا. تو یہ تو کارروائی, آپ کے خیال میں ان کارروائیوں میں ایسے کون سے مزید اقدامات ہیں جو کہ ہونے چاہیے تاکہ مزید بھی بلوچستان کی جو یوتھ ہے اس کو اس طرح ان کی جو ذہن سازی کی کوششیں ہو رہی ہے نیگیٹیوٹی کی جانب, وہ جو ہے ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے؟ غنی صاحب 3000 پلس جو ہے نا اس ٹائم لسبیلا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. ان 3000 پلس جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو آج میں سوال کرتا ہوں جو ہے نا سیکٹر کمانڈ سے, میں جو ہے نا کور کمانڈر سے, کہ آپ دوسرے یونیورسٹیز پہ جاتے ہیں, کیا لسبیلا یونیورسٹی ہمارا یونیورسٹی نہیں ہے؟ ہمیں ادھر بھی جانا ہے, اسٹوڈنٹس کو لیکچر دینا ہے, اسٹوڈنٹس کی باتیں سننا ہے, وائس سننا ہے. اور جو ہے نا یہی لسبیلا یونیورسٹی کے جو ہے نا جو آئی ایس پی آر کے ہمارا انٹرنشپ ہو رہے ہیں, کیا اس پہ ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ لسبیلا یونیورسٹی کے جو ہے نا انٹرنشپ میں آئی ایس پی آر کے جو ہے نا کنیکٹ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیں کمال اور تبدیلی کیا ہے, کمال اور تبدیلی یہ ہے کہ آپ 3000 پلس لوگوں کو جو لسبیلا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسٹیجز دیں گے, ان کو پلیٹ فارم دیں گے, ان کو انگیج کریں گے پریکٹیکلی وی میں اور پریکٹیکلی وے میں بھی اور تھیوری وی میں بھی. آپ جب انوالو کریں گے, خدا کی قسم نہ کوئی, دیکھو منشیات میں کون کس طرح جاتا ہے, جب میں اپنے ہاسٹل میں بیٹھ کے مکیاں ہی ماروں گا تو ان مکیوں مارنے سے اچھا ہے میں سگریٹ کا ایک خش لگاؤں, میں جو ہے نا آئس اپنے ناک میں ڈالوں, یا میں بیئر کا جو ہے نا بائٹ کیا کہتے ہیں لیتے رہوں مزے سے. دیکھو جب بیکاری ہوتی ہے, جب اس کے اوپر سختی نہیں ہوتی ہے, جب اس کے کونسلنگ, آپ کے خیال میں کونسلنگ نہیں ہو رہی؟ اگر کونسلنگ ہو رہی ہے تو ان میں نقائص کیا؟ میں نے ابھی آپ اس پروگرام سے پہلے انویسٹیگیشن کیا تھا, اس میں جو لٹریری سوسائٹی جو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں, اور اس میں جو ہے نا نوجوانوں کو انگیج اور پلیٹ فارمز نہیں دیے جا رہے ہیں جو کہ ہمیں دینا چاہیے. اور یہ سارا دے گا کون؟ ٹھیک ہے حکومت بلوچستان, ہمارے مختلف اداروں نے اپنے خدمات دیکھیں غنی کاکڑ صاحب, صرف پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. پیسہ میں کہتا ہوں, میں آج آپ کو پیسہ دوں گا تو آپ اس میں کردار بھی ادا کریں. کچھ خدشات یہ بھی ہیں نا کہ ابھی ایک تو آپ نے بات کی کہ انگیج نہیں کیا جا رہا, انگیج تو کیا جا رہا ہے لیکن وہاں سے یہ خدشات سامنے آ رہے ہیں کہ ان گیدرنگز میں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو رکھا جاتا ہے ان کی کونسلنگ وغیرہ کے نام پہ, تو وہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے جو علاقہ کار ہیں وہ وہاں پہ ان کو بریف کرتے ہیں, ان کو اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ مر گئی ہے کہ جو ان کو چھوڑ رہا ہے اس چیزوں میں. ایک سوال ہے آپ سے نا, کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی؟ ایجوکیشن کا ادارہ ہے نا, ایجوکیشن میں ایجوکیشن باتیں ہونے چاہیے. آپ نے بات کی نا کہ وہ ان کو انگیج نہیں کر رہی. اب یونیورسٹی انتظامیہ اگر انگیج کرتی ہے تو پھر آپ کی یہ جو موقف ہے اگر اس کو ہم تسلیم کر لیں. ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں مالک ترین صاحب اس ٹائم ان کے وی سی ہے. اب آپ ذرا دیکھ لیں کہ جب سے وہ وی سی آئے ہیں بیٹھے ہیں, مجھے کوئی ایکٹیویٹی دکھا دیں یہاں پہ. دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں, یہ نہیں ہے میں ہر وی سی کے میرا ایک سوشل کنیکشن ہے ان کے ساتھ. میں سوشل میڈیا میں دوست محمد کا ابھی سے میں نہیں دیکھ رہا ہوں, دوست محمد کا میں 5-6-7 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے. خدا کی قسم ان کا نمبر بھی نہیں ہے میرے پاس, مگر میں ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوں. ہاں دیکھو ڈپینڈ کیا کرتا ہے کہ آپ کے دیکھو یہ وہ دور نہیں ہے عبدالغنی کاکڑ صاحب کہ کمرے میں بند او کے کتاب اور قلم اس کے ہاتھ میں دو اور اسی سے جو ہے نا, یہ دور سر اے آئی کا دور ہے, یہ پریکٹیکلی دور ہے, یہ جو ہے نا فزیکلی دور ہے, یہ جو ہے نا وہ اس پہ وہ پروورب آپ نہیں لا سکتے کہ saying is easy but doing is difficult. Here now this is the 21st century, now you can do not you can say. شبیر صاحب اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی.
لاکھ کام تو کیا جا رہا ہے نا کہ اصل تو پہلو یہ ہے کہ جب کام کیا جاتا ہے تو اس کام کے اثرات جو سامنے آ رہے ہیں ان کو مزید کس طرح ریزلٹ اورینٹڈ بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں لوگوں کے نیریٹیو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. ابھی آپ نے بات کی نا کہ کام نہیں کیا گیا ہے, یونیورسٹیز کے لیول پہ کام کیا گیا ہے, تعلیمی اداروں کے لیول پہ کام کیا گیا ہے. یہ اسی کام کا ایک تسلسل ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ان تعلیمی اداروں کے اندر را کی جو پراکسیز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں, ان کے عزائم جو ہے نا کام بنائے جا رہے ہیں, اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے تو تصدیق کی ہے کہ ان کا نیٹ ورک کس طرح چلتا ہے. تو میرے آپ سے اس سوال اس پہ یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ منکی سی منکی ڈو, تو اس حوالے سے اب لوگ جو کام وہ جو دیکھیں گے اسٹوڈنٹ سے ان کو تو نہیں پتا کہ ان کی برین واشنگ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے اصل عزائم کیا ہیں. تو اب یہ جو لوگ ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, جو ان کے اپنے عزائم وہ دکھا رہے ہیں, ان کے سامنے حقوق کے نام پہ ان کو رکھا جاتا ہے, بیک گراؤنڈ میں ان کا ہدف کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو ہماری یوتھ ہے وہ اس کو کس طرح اس صورتحال کو دیکھیں, ان کا پرٹیکولر رول اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یوتھ کا ٹوٹل ٹارگیٹ اور یوتھ کی ٹوٹل ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے, اور ہمیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے کا ہمارا مقصد پورا ہو, اور ہمیں جو ہے نا ہمارے فیسز کلیئرز ہو. ہماری دیکھیں what is different between پنجاب لیول یونیورسٹیز اینڈ بلوچستان لیول یونیورسٹی. پنجاب میں آپ جس بھی یونیورسٹی میں جائیں گے اس کی جو بلڈنگ ہے نا وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے, مگر جو لوگ اس ڈگری کو پانے کے لیے 70,000 اس سے بھی مطلب لاکھوں بھی دے دیتے ہیں. مگر بلوچستان میں حکومت نے یہ فائدہ دیا ہے کہ بچے کے لیے وہ جو فیس ہے وہ بھی ایوی نہیں ہے, مگر بچہ پڑھتا نہیں ہے, بچہ فالو نہیں کرتا ہے. تو میرے جو کہنے کا مقصد ہے, اس کو کنکلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نیشن بلڈنگ میں پریکٹیلزم جو پریکٹیکل ایک سسٹم ہے اس کو لانا چاہیے. ہمیں اپنے جو ہے نا لٹریری سوسائٹیز اور اپنے ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کو زیادہ فروغ دینا چاہیے, تب جا کے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں اور امن بھی لا سکتے ہیں, اور ان نوجوانوں کو ان راہ کے یا جو ہے نا کلعدم تنظیمیں ہیں ان کے شر سے بچائیں گے اور ان کو ایک اچھا سا. اچھا شبیر صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, چاہ رہے ہیں کہ آخر میں ایک اور کوشچن میں آپ سے پوچھوں. بی وائی سی کے دھرنے میں جو خواتین آتی ہیں, مختلف جو دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ لواحقین ہیں مختلف ایسے افراد کے جو کہ ان کے بقول لاپتہ ہیں, تو اب اس میں یہ کچھ ویڈیوز میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور ان ویڈیوز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ خواتین یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کو پیسے دے کر یہاں پہ لایا جاتا ہے, اور جب وہ پیسے نہیں ملتے تو کچھ خواتین ایسی ہیں کہ وہ واپس چلی بھی جاتی ہیں. پھر یہ اس طرح اس کے لیے جو فنڈز لائے جاتے ہیں ان لوگوں کو اس وسیع پیمانے پر پروٹوکول میں لانا پھر لے کے جانا, تو آپ کے خیال میں یہ سٹوری کیا ہے, بیک گراؤنڈ میں اصل میں ہدف کیا ہے استعمال؟ سر پچھلے میرے پوڈ کاسٹ میں نے بتایا تھا کہ بی وائی سی اور ڈاکٹر مارنگ بیبو بیبر کے ان کے پاس جو ہے نا 504 کھرب ہے. اس کو پہلے میں کلیئر کر لوں, یہ 504 کھرب نہیں 504 ارب ہے. سر 504 ارب 1.8 ملین ڈالرز جب آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوتا ہے, آپ ان کو کیا کرو گے بتاؤ؟ مجھے نہیں لگتا ہے مارنگ نے افغانستان میں, ایران میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں یا ٹورنٹو میں اپنے لیے بلڈنگ نہیں بنائے. ظاہر سی بات ہے یہ پیسے جب بھیجا گیا ہے, یہ پیسوں کی ٹرانزیکشن ہوا ہے چاہے حوالے کے تھرو سے یا اکاؤنٹ کے تھرو سے, یہ ان جیسے فیمیلز کو دینے کے لیے, ان جیسے لڑکوں اور ان جیسے نوجوانوں کو دینے کے لیے جو پاکستان میں خلاف بولے, جو پاکستان کے خلاف یہ نکلے. اب آپ سے ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں, لوگ یہ نہیں کہتے ہیں, بلکہ خاص کر بلوچستان کے لوگ یہ نہیں مانتے ہیں کہ جو ہے نا ڈاکٹر مارنگ یا بی وائی سی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں کریں گے, وہ کبھی حکومت میں نہیں بیٹھیں گے. آج میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ یہی بی وائی سی دیکھ لینا اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں گے اپوزیشن میں, کیونکہ اپوزیشن کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس میں سردار اختر جان مینگل ہے, اس کی پوری جو ہے نا جو بی ایم پی وہ مر گئی ہے ہر حوالے سے. کس حوالے سے؟ وہ بڈھے ہو گئے ہیں اس کے سارے لیڈر. اسی طرح ڈاکٹر مالک ہے, اس کے بھی جو ہے نا سارے بڈھے ہو گئے. تو اب دیکھو جو نیگیٹو جو اپوزیشن ہے, وہ اپوزیشن میں جو نیا رخ, نیا چہرہ وہ بی وائی سی اور ڈاکٹر مارنگ کی صورت میں آئے گا. مگر عوام اس کو کچھ اور سمجھ رہی ہے. جو بلوچستان کے لوگ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے تو بناؤز باللہ ہمارے آقا ہے, ہمارے لیڈر ہے, ہمارے جو ہے نا مسنگ پرسن کی رہنما ہے, ہمارے مسنگ پرسن
پرسنس کے لیے لڑ رہی ہیں، مگر اصل قصہ اس طرح نہیں ہے، قصہ کچھ اور ہے. باقی دیکھو 504 جو ہے نا ارب جو 1.8 ملین ڈالرز دیکھیں وہ ہے اسلام آباد جو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا کیپٹل. وہاں پہ آپ کو بہت کم بلوچ فیمیلز ملیں گے جن کو آپ پیسے دے کے اپنے روڈز پہ بٹھائیں گے، مگر بلوچستان کوئٹہ میں، چاغی میں، خزدار میں، بیسیما میں، گوادر میں، تربت اور پنجگور میں this is a totally easy way to give some money to the Baloch women's، چاہے وہ تم پہ، مند ہے، جام پہ بھی ہے. تو اب آپ یہ ایک بہت بڑی اہم سوال ہے کہ میں آپ بی وائی سی کو آج کھلا چیلنج دیتا ہوں، ان کو کہتا ہوں بی وائی سیوں کو کہ وہ لاہور میں صرف سے صرف جو ہے نا 20 ویمنس کو روڈ پہ لا کے بٹھائیں اس بی وائی سی کے نام سے مسنگ پرسن. وہ کراچی میں لا کے بسائیں، چلو یہ کراچی میں ہو سکتا ہے، وہ وہاں پہ جو ہے نا سمیدین ہے، وہ سندھ کے جو ہے نا کچھ جی سندھ والوں کو کچھ ان کو لے، وہ اسلام آباد میں تو وہ نہیں کر پائے. آپ کو پتہ ہے براق ڈیجیٹل نے ان کو تو بے نقاب کر دیا، اور ان کا جو لڑکا ہے بٹ لڑکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے عزائم پورے نہیں ہو رہے ہیں. پھر جو ہے نا ڈاکٹر مارنگ جو ہے نا قید ہے، ان کا ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر مارنگ ہے. جس طرح ڈاکٹر مارنگ کے اوپر لوگ یقین کرتے، تو دیکھیں میرے پیارے بھائی، یہ 504 ارب جو پیسے ہیں اور 1.8 ملین ڈالر، یہ سب ان پیسوں کا مقصد لوگوں کو پیسوں دو، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، ان کو پیسے دو اور یوتھ کو پیسے دو اور ان کو بلاؤ، روڈ پہ اسٹرائک کرو اور جو ہے نا مسنگ پرسنس کا نام لو اور اس کے بدلے میں ان کو پیسے بھی دیا جاتا ہے اور پاکستان کا نام خراب کرنے کے لیے. پریسائسلی بات کی ان تمام ایشوز پر. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں. ہم نے بلوچستان میں آج کے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں وہاں پہ جو ماحول ہے، تعلیمی ماحول، اس کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، اور طلباء کی ذہن سازی کے لیے ملک دشمن قوتیں جو کام کر رہی ہیں، ان کے اس مذموم منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے کیا اقدامات کیے ہیں، اور ان اقدامات کے کس طرح دورس نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ان تمام امور کا ہم نے احاطہ کیا. اگلے پوڈ کاسٹ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.